25واں پارہ ہے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ جل شانہ کا وعدہ حق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے۔ قلتم، تو تم کہتے ہو، ما ندری، ہم نہیں جانتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ما الساعۃ، کہ قیامت کیا چیز ہے۔ تم قیامت کے وقوع کے بارے میں شک میں مبتلا اور تم اس کے واقع ہونے کا انکار کرتے ہو، اور انکار کر کے اس درجے بات کہتے ہو کہ قیامت ہے کیا چیز۔ ان نظن الا ظنا، بس ہم تو قیامت کے بارے میں گمان خیال، تمہارے گمان ہو سکتے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ وما نحن بمستيقنين، ہم تو قیامت کے واقع ہونے میں کسی قسم کا یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قیامت کے وقوع اور اس کی ضرورت، اس کی اہمیت کو اور اس کے احوال کو بیان فرمایا کہ دنیا دار العمل ہے، اور عمل کے بعد انسان کو جزا اور بدلہ ملے گا، اور جزا اور بدلے کے لیے حساب و کتاب چاہیے کہ نیکی اور بدی معلوم ہو جائے۔ اگر کسی کی نیکیاں زیادہ ہے تو اس کو جنت، اور کسی کی برائیاں زیادہ تو اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ ظاہری قاعدہ اور قانون ہے، اس لیے فیصلے کا ایک دن چاہیے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے، جس کو بدلے کا دن بھی کہتے ہیں، فیصلے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ جل شان نے اس حوالے سے بیان فرمایا ہوا ہے، لیکن یہ کافر اور مشرک، ان کے سامنے جب قیامت کا بیان کیا جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہم تو قیامت کے بارے میں بس خیال ہی کرتے ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کی برائیاں کل قیامت کے دن وہ سامنے آ جائیں گی، کیونکہ اعمال نامے میں سب کچھ ریکارڈ ہوگا۔ ایک طرف اعمال نامے میں، دوسری طرف فرشتے گواہ ہوں گے، پھر ساتھ وہ زمین کا حصہ بھی گواہ ہوگا جس پر یہ گناہ کر چکے ہیں، پھر انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہ ہوں گے، یہ بھی گواہی دینے لگ جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انجام کار ان کو گھیر لے گی وہ چیز جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے رہتے تھے، تمسخر کرتے رہتے تھے، استہزاء کرتے رہتے تھے، یعنی کل قیامت کے دن کے عذاب کے حوالے سے یہ لوگ مذاق کرتے تھے، وہ چیز ان کو دیکھ لیں، گھیر لے گی۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کہا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر آج کے دن کی ملاقات بھول گئے تھے، تمہارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور میں نے اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور اس دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، اس کو یوم الطلاق بھی کہا جاتا ہے۔ ملاقات، عابد اور معبود کی آپس میں ملاقات ہوگی۔ آج دنیا کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارا معبود ہم ظاہر نہیں دیکھ پا رہے، قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ یا اہل السماء اور اہل الارض، آسمانی مخلوقات اور زمین مخلوقات کا آپس میں ملاقات ہو جائے گی۔ یہ دنیا کے اندر انسان آج نہیں دیکھ پا رہا، لیکن ایک دن آنے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، تم اس چاند کی طرف دیکھ رہے، چودھری کی چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے؟ نہیں جی، کوئی شک نہیں تھا۔ فرمایا اسی طرح بغیر کسی شک کے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے قیامت کے دن جیسے تم دنیا کے اندر آج کے دن کی ملاقات کو، اس کا سامنا کرنا بھول گئے تھے، آج کے دن ہم بھی تمہیں فراموش کر ڈالیں گے، تمہیں بھول جائیں گے۔ اس لیے دنیا کا انسان جب دنیا کے اندر اللہ کے بھیجے گئے نصیحت نامے سے منہ موڑ لیتا ہے اور اعراض کر لیتا ہے، اللہ نے قرآن میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ایک اللہ دنیا کے اندر زندگی تنگ بنا لیتے ہیں، اور نمبر دو اللہ قیامت کے اس کو اندھا اٹھا لیں گے، اور یہ قیامت کے اللہ کے سامنے کہے گا یا اللہ
میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، آج میں نابینا بنا کیا گیا ہوں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جیسے دنیا کے اندر میرا نصیحت نامہ تمہارے پاس آیا ہوا تھا اور تو نے باوجود بینے کے اپنے آپ کو نابینا بنا رکھا ہوا تھا، آج تجھے بھی نابینا بنایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرمائیں گے آج کے دن ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے، اللہ اپنی رحمت سے محروم رکھیں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا آج کا ٹھکانہ وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارا آج کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ مدد چھوڑ جائے تو کون مدد کر سکتا ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ آج کے دن تمہیں جس عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یاد رکھے یہ عذاب تم پر مسلط کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی سبب اور علت کیا ہے؟ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، تم نے اللہ جل شانہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا۔ تمہیں اللہ پاک نے دلائل کے ساتھ باتیں سمجھا دی تھی، اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا، اللہ کے پیغمبر کی پیغمبری کا مذاق اڑایا، تم لوگوں نے قیامت کے دن کا مذاق اڑایا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مذاق اڑایا، پیغمبر کے معجزات کا مذاق اڑایا۔ اس لیے جب تم لوگوں نے اس کو مذاق بنا کے رکھا، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال چکی۔ یا اہل لذات دنیا لا بقاء لها ان اقترار بذل زائر حمق، اے دنیا کے انسان سنو، تم راستے پہ چلتے رہتے ہو اور راستے میں تم گرمی محسوس کر لیتے ہو، راستے میں گرمی محسوس کرنے کے بعد تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی مجھے درخت کے نیچے ٹھنڈا سایہ مل جائے، اس کے بعد تم اس سائے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہو اور پھر آگے تم سفر شروع کر لیتے ہو۔ اگر کوئی بندہ اسی درخت کے نیچے ٹھنڈے سائے کو اپنا اصل منزل سمجھے گا تو لوگ کہیں تو پاگل اور بیوقوف ہے، یہ سایہ تو چند لمحوں کا ہے، یہ مٹ جانے والا ختم ہو جانے والا سایہ ہے جی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جیسے اس مسافر کسی درخت کے سائے میں اپنا منزل مراد لے کر وہیں پر اگر اپنے لیے ٹھکانہ بنانے کی کوشش کرے گا، لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے، ایسے ہی دنیا کی زندگی یہ مٹ جانے والی ہے، دنیا کے درخت کے سائے کی طرح چند لمحات کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والے، یہ مٹ جانے والی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی پہ دھوکہ نہ کر، ان اقترار بذل زائل، ایک زائل ختم ہو جانے اور مٹ جانے والے سائے پر دھوکہ کھانا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ آج دنیا کا انسان یہ دھوکہ کھا چکا، دنیاوی زندگی میں اتنا مصروف ہو چکا، اللہ ہی بھول چکا، اللہ کے بھیجے گئے احکام بھول چکا، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر کا طریقہ حیات بھول چکا، آخرت بھول چکا۔ اسے فرماتے دنیا براہ راست اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، بندہ پیسے رکھ لے، کپڑے رکھ لے اپنے پاس، اچھے کھانے کھائے، دنیا کی ضروریات کے اعتبار سے اچھا گھر یا اچھی سواریاں، یہ عیب کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کی چیزوں میں اتنا لگ جانا کہ بندہ آخرت سے غافل ہو جائے، پھر اس کے اندر قباحت پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہ دنیا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے دنیا کے اندر ہماری آیات کا مذاق اڑا کے اور مسخرہ بنا کے تم دنیا کی زندگی پر، دنیاوی زندگی پہ دھوکہ کھا چکے، تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال کے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پس آج کے دن اس جہنم کی بھڑکتی آگ سے یہ نہیں نکالے جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ آج کے دن ان کو موقع دیا جائے گا کہ اللہ کے سامنے مینت سماجت کر کے، معافی نامہ طلب کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے، کبھی ان کو موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر انسان کو موقع دیا گیا تھا، تم کر لو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، تم سے غفلت ہو چکی، بھول ہو چکی، تم نے زیادتی کر لی اللہ کے حق میں، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کر لو، آج کے دن تیرے پاس موقع ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ روح نکل جائے بدن سے، یا قیامت قائم ہو جائے، یا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، اس کے بعد انسان کے ایمان اور توبے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے فرعون ساری زندگی اللہ کی نافرمانی، اللہ کا مد مقابل بن کے اور اللہ جل شانہ کے مقابلے میں آ کے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب دعویٰ کر چکا، لیکن جب اللہ نے اس کو پکڑ لیا اور وہ اللہ اس کو غرق کر رہے تھے اور موت اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، تو تب کہہ رہا ہے
کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا الآن، ابھی تو تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا اور انسان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، پھر انسان چیخے مارے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ اب ہمیں یقین آ گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے ہم نے سن لیا، ہمیں ایک مرتبہ واپس لوٹا دیجیے۔ لو ان لی کرۃ، آج یہ قیامت کے دن انسان جب عذاب میں مبتلا ہو جائے گا اور اپنے عذاب کو دیکھا، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، جب عذاب کو دیکھے گا پھر کہے گا کاش مجھے ایک مرتبہ بھی واپس لوٹا دیا جائے، میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی انکار نہیں کروں گا، اقرار ہی اقرار اور اطاعت ہی اطاعت ہوگی۔ لیکن اللہ فرمائیں گے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، میری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تم نے جھٹلایا میری آیات کو، تم نے تکبر اور بڑائی کا مظاہرہ کیا، تو کافروں میں سے بن گیا، انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر بعد میں انسان کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، دنیا کے انسان کا ایک غلط نظریہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی اور، اس کو قائم رکھنے والا کوئی اور پھر اس کو مٹانے والا کوئی اور نہیں۔ جس اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا وہی اللہ اس دنیا کو آباد رکھنے والا، اور وہی اللہ اس دنیا کے سارے نظام کو درہم برہم کرنے والا ہے، اس کے سوا اس کائنات کے نظام میں کوئی نہیں ہے، وہی اللہ ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ اس آسمان اور زمین کا کوئی نقشہ نہیں تھا، اللہ نے آدم سے وجود میں لایا، پھر اللہ نے اپنے کمال تک پہنچایا، اب اللہ نے دنیا میں قائم رکھا ہوا ہے، اور جب اللہ چاہیں گے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور ختم کریں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور رب العالمین جو تمام مخلوقات کا پالنے والا، ان تمام مخلوقات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جیسے انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ نے انسان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ایک قطرے سے بنایا، اور چلنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا بنایا۔ انسان پاگل بن جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، میں یوں کرتا ہوں اور میں نے یہ کیا، نہیں، تیرا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، تجھ پر تو ایک زمانہ وہ گزر گیا ہے کہ تیری کوئی علامت ہی نہیں تھی۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھی، اللہ نے وجود دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو راستہ دکھلایا، اب انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، چاہے شکر گزار بن کر دنیا کے لیے زندگی گزارے اور چاہے ناشکر بن کر زندگی گزارے۔ یاد رکھو اگر ناشکر بن کی زندگی گزارو گے، اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے زنجیریں اور بھیڑے تیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر اس میں انسان کو باندھا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَإِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، نیکوکار جو لوگ ہوں گے وہ اللہ جل شانہ جنت میں داخل فرما دیں گے اور مختلف قسم کے چشموں سے پانی پلائیں گے۔ بہرحال وہ مبارک نعمت والی زندگی ہے، اس سے اس کائنات کے نظام کو بنانے والا اللہ، اس کو باقی رکھنے والے بھی اللہ اور اس کو مٹانے والے بھی اللہ ہے۔ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے ایک اللہ کے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، بس وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر، وہی کبریائی کے قابل ہے، وہی بڑائی کے قابل ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ بڑائی میری چادر ہے، جو بھی مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دوں گا، جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے سب پر، وہ چاہے تو دنیا کے اندر ہر نافرمان کو پکڑ سکتا ہے، ہر منکر اور کافر اور مشرک کو
پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ فوری طور پر پکڑتا نہیں، وہ مہلت دے رہا ہے، ابھی یہ انسان توبہ کرے گا، ابھی یہ باز آ جائے گا۔ اللہ اپنی حکمت کی بنیاد پر انسان کو فوری طور پر پکڑتا نہیں، اللہ موقع دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، کہ قیامت آنے والی ہے یا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے واقعہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ تو تم کہتے ہو مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو بس ایک خیال ہی گمان کرتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم تو یقین کرنے والے نہیں ہیں، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے سامنے ان کی برائیاں جو وہ دنیا کے اندر کر چکے، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی ان کو وہ جن کا یہ دنیا کے اندر مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے رہتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم دنیا کے اندر آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مددگار۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور یہ عذاب تمہارے لیے اس وجہ سے کہ تم دنیا کے اندر ہماری آیات کو مذاق بنا رکھے تھے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پس آج کے دن یہ لوگ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا اللہ کو راضی کرنے کا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، بس اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور رب العالمین، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب زبردست حکمت والا ہے۔